بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 68 کا آغاز کرتے ہیں۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں دمشق شہر میں اس حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے جو شہر میں ان کی رہائش کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی مشال تھی۔ دروازہ کھول کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ خطلخ نے دروازہ بند کر دیا۔ پہلے وہ گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آئے، پھر زور زور سے وہ عبدہ، ازبل اور سمرون کو پکارنے لگے تھے۔ ان کی پکار پر سب حویلی کے صحن میں آن جمع ہوئے تھے۔ ان میں مشال بھی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر سب فکر مند اور پریشان تھے کہ جہاں تک کہ عبدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا، شمس الدین میرے بیٹے، تم دونوں بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس طرح پہلے کبھی تم نے صحن میں کھڑے ہو کر نہیں پکارا تھا۔ بیٹے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ عبدہ کے اس سوال پر شمس الدین کی بجائے خطلخ بول پڑا، ماں، ایک نہیں، اس سے زائد خاص باتیں ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ بھائی مجدد الدین مستقر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ سلطان کے پاس بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ گھر آئیں گے۔ کیا یہ خاص بات نہیں ہے؟ مجدد الدین کی آمد کا سن کر جہاں سب لوگ خوش تھے وہاں مشال کی حالت ایسی خوش کن ہو گئی تھی جیسے بے کارواں مسافر کی آنکھوں میں منزل کا قرب، زرد چہرے پر آرزوؤں کے سراب، زمزموں کی ساحری، درد کے الفاظ، تشنگی کے پہروں اور زخموں کی حروف سی اجنبیت میں لذتوں، رنگینیوں کی مستی اور اپنائیت کی انجان امنگیں رقص گناہ ہو گئی ہوں۔ اس کی سحر آفرین نگاہوں میں اس وقت عجیب و غریب نشے کی گلاوٹ اور اس کے پرجمال اور مہتاب چہرے پر آسودگی اب ریشمی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ دوسری جانب مرسینہ بھی مشال جیسی ہی خوشگن اور مسحور کن دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں تک خطلخ نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جو دوسری خبر ہے وہ پہلی خبر سے بھی زیادہ اچھی اور خوشگن ہے۔ اماں، سلطان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری بہن مشال مجدد الدین کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ اب سلطان نے مجھے اور شمس الدین کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بھائی اور مشال کے نکاح کے سارے انتظامات مکمل کریں۔ اماں، میں اور خطلخ یہی دو خبریں آپ سے کہنے آئے تھے۔ ابھی ہم دمشق کے بازار جا رہے ہیں، دعوت کا سامان خرید کر لائیں گے۔ اماں، اس شادی میں جہاں سلطان اور شیر کو شرکت کریں گے وہاں لشکر کے سارے چھوٹے بڑے سالار بھی ہوں گے۔ سلطان نے ہمیں بھی کہا ہے کہ یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوگا۔ مہمانوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ بھی بالکل عام سا ہوگا جو روزمرہ کے استعمال میں ہوتا ہے۔ سلطان نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی معمول کے خلاف اہتمام نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ لوگ بھی اپنی تیاریاں کریں۔ خصوصیت سے میں اپنی بہن مشال سے کہوں گا کہ یہ
اپنی تیاری مکمل کرے۔ تھوڑی دیر تک سلطان اور شیر کو سارے سالاروں کے ساتھ یہاں آئیں گے اور امیر کے ساتھ اس کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ میں اور خطلق اب جاتے ہیں اور دعوت کا سارا سامان آپ کو لا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خطلق اور شمس الدین بڑی تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عبدہ بہت خوشی کا اظہار کر کے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بچیوں فوراً حرکت میں آؤ، دعوت کا سامان کرو اور اس کام میں مشال کو شامل نہ کرنا۔ پھر مرسینہ، جمارہ اور عبیرہ حرکت میں آئیں۔ اپنے ساتھ وہ مشال کو بھی کھینچتی ہوئی پرانی حویلی کے سکونتی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس روز مغرب کی نماز کے بعد سادہ سی ایک دعوت کے ساتھ سلطان اور سارے سالاروں کی موجودگی میں مجدد الدین اور مشال کے نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مجدد الدین اور مشال کی شادی کے چند روز بعد ایک دن مجدد الدین، شمس الدین اور خطلق تینوں مستقل سے حویلی میں داخل ہوئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں کو استبل میں لے گئے، زینیں اتاری اور ان کے دہانے الگ کیے، اور اس دوران تینوں چونک پڑے، اس لیے کہ پرانی حویلی کے اندر مرسینہ اور مشال چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ تینوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے دونوں آپس میں جھگڑ پڑی ہوں، شور شرابہ کر رہی ہوں۔ اس موقع پر شمس الدین اور خطلق کی حالت قابل دید تھی، دونوں اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ دزدیدہ نگاہوں سے مجدد الدین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے دیکھا اپنے گھوڑے کی زین ایک طرف رکھنے کے بعد اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپاتے ہوئے مجدد الدین گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں فکر مندی کے آثار تھے۔ شمس الدین اور خطلق اس کے قریب آئے، تب اس نے ان دونوں کو بڑے دکھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے دونوں بھائیوں، مجھے جس بات کا ڈر اور خدشہ تھا لگتا ہے وہی رونما ہو گئی ہے۔ تم نے دیکھا اندر مرسینہ اور مشال کی آوازیں کس طرح باہر سنائی دے رہی ہیں۔ لگتا ہے وہ کسی معاملے میں یا کسی چیز کے لین دین پر لڑ پڑی ہیں۔ اسی بنا پر میں صرف مرسینہ کو ہی اپنی زندگی کا ساتھی رکھنا چاہتا تھا، مشال سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں مشال کو افسردہ اور اداس بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے دونوں عزیز بھائیوں، کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو اپنی زندگی کی خوشیاں ذرہ ذرہ کرنا چاہتا ہو، جو اپنی منزل کا کوئی کنارہ اس کی گہرائی نہ دیکھنا چاہتا ہو، جو ادھورے خواب میں جوان مرگ خواہش بھرنے کا خواہش مند ہو، جو زیست کے حروف میں شکست خوردہ غم چاہتا ہو اور ماضی کی عظمتوں کے نشانوں میں ٹوٹے کھنڈروں کا سامان دیکھنا پسند کرتا ہو، وہ دوسری شادی کر لے۔ مرسینہ اکیلی ہی میرے لیے اجاڑ، ویرانوں میں سکون کی آبشار، شورشوں کی صداؤں میں سایوں کا آنگن اور دکھوں کے اندھے ہام میں اپنے سحر خیز جمال کی وجہ سے ایک دلکشا آسودگی تھی۔ گو یہ دوسری شادی میں نے اس کے کہنے پر کی تھی، اور اب اس کی وجہ سے بھی وہ خود بھی ٹوٹتی کرنوں، بکھرے پتوں، بدبختی کے گمبھیر تلسم، عداوت کے ریتلے جکھڑوں اور درد کرود کی آگ کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں،
سب سے بڑھ کر ہماری ماں جو ہماری ساری آرزوؤں، ہماری روح کی تمام امیدوں کا مرکز ہے، اور جس کے نزدیک آج تک ہم اپنی نامرادیوں کی دھند دور ناک سموں کو نہیں آنے دیا، اور وہ بھی اس ماحول میں تیزابی تلخیوں، جمود و خاموشی کی تہوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ میرے جیتے جی ماں اداس اور افسردہ ہو، میں سمجھتا ہوں مجدد الدین کے لیے اس سے بڑھ کر بدبختی کی اور کوئی بات بھی ہو نہیں سکتی۔ جب تک مجدد الدین بولتا رہا، شمس الدین اور خطلخ کی گردنیں جھکی رہیں۔ وہ اداس اور افسردہ تھے۔ مجدد الدین کچھ دیر خاموش رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، تم دونوں اندر جاؤ، میں اس حالت میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، ذرا مستقبل کی طرف جاتا ہوں۔ اس گھٹن کھڑی کرتی ماحول میں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ شمس الدین اور خطلخ نے اس وقت کچھ بولنے کا ارادہ کیا، لیکن مجدد الدین کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں کچھ بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ مجدد الدین چپ چاپ اپنی حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں استبل سے نکل کر جب حویلی کے سکونتی حصے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف گئے تو اندر سے عبدہ، زہران، ازبل، عبیرہ، جمارہ، مرسینہ، مشال سب باہر نکل آئی تھیں۔ شاید سب وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ عبدہ کچھ دیر تک ان دونوں کو غور سے دیکھتی رہی، اس لیے کہ ان دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، اداس اور افسردہ تھے۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے سب پریشان سے ہو گئے تھے۔ پھر اداس سے لہجے میں عبدہ نے شمس الدین اور خطلخ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں دیکھتی ہوں تم دونوں بھائی کچھ اداس فکر مند سے ہو، کیا بات ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہو کہ مجدد الدین کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ کیا تم باہر ہی باہر اسے کسی مہم پر روانہ تو نہیں کر آئے؟ اب اس گھر میں ایک کی بجائے اس کی 2 بیویاں ہیں، وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی ہیں۔ شمس الدین نے باری باری ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر غمزدہ سے لہجے میں مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑا، مرسینہ میری بہن، کیا آپ بتائیں گی آپ اور مشال آپس میں کیوں لڑ رہی تھیں، کیوں جھگڑا کر رہی تھیں؟ مرسینہ کی بجائے مشال حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، شمس الدین میرے بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور مرسینہ آپس میں لڑیں گی، یہ کیسی انہونی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ میں اور مرسینہ آپس میں لڑ رہی تھیں؟ اس کے خاموش ہونے پر شمس الدین پھر بول پڑا، بھائی ہمارے ساتھ آئے تھے، دیکھ لو ان کا گھوڑا استبل میں ہی بندھا ہوا ہے۔ جس وقت ہم استبل میں اپنے گھوڑوں سے زینے اتار رہے تھے تو حویلی کے اندر سے تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازیں استبل تک پہنچ رہی تھیں۔ تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازوں سے بھائی فکر مند اور اداس ہو گئے تھے، اور پھر وہ بڑی اداسی اور افسردگی سے فکر مندی کے لہجے میں ہم سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر کہنے لگے، یہ جو تم دونوں آپس میں لڑ رہی ہو، اس ماحول میں میری ماں کی کیا حالت ہوگی؟ بس اسی اداسی اور افسردگی میں وہ گھر سے مستقبل کی طرف چلے گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے، اس گھٹن کے ماحول میں نہیں جا سکتا۔ شاید وہ تم دونوں کی لڑائی اور جھگڑے میں نہ آنا چاہتے تھے۔ اب تم ہی بتاؤ، تم دونوں بہنیں
किस बात पर शोर शराबा कर रही थी। शमसुद्दीन के इस इंकिशाफ पर सब उदास और अफसुर्दा हो गए थे। अबदा की हालत गैर हो गई थी। मरसीना और मिशाल के चेहरे लटक गए थे। फिर अबदा ने शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बेटे, तुमने गलत अंदाज़ा लगाया। मुजद्दिदुद्दीन। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो काइंडली जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।